بزرگ تو ہی قصہ مختصر عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا تیرے جیا سوہنا نبی لبھات تاج ہوئے کوئی ایک بار جان نال بولو سبحان اللہ یار ایڈی کمزور بولی جی اور اچھی بولو سبحان اللہ سو جملے تے غور نہیں کیتا تیرے جیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دے تیرے جیا سوہنا نبی بھئی لبھات تاج ہوئے کوئی تیرے جیا سوہنا نبی اے رضا اللہ حضرت امام احمد رضا کی فرماندن اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب یار بولو نا اے رضا اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے تیرے جیا سونا نبی لبھات تاج ہوئے پتا سانت ہے اینا پتا سانت ہے اینا پتا بھئی تیرے جیا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اس رات دے
دس دینے آج عرش سجایا جانا اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا غاراں وچ روون والے نو عرشاں تے بلایا جانا اس رات دے تارے دس دینے صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے صفاں بن کے کھلونا نبیاں راہ مل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے دس دینے ٹورے مکہ تو دو راہی جبرائیل تے رب دا ایک ماہی ٹورے مکے تو دو راہی جبرائیل تے رب دا ایک ماہی ایک سدراتے رہ جانا ایک کول بلایا جانا ایک سدرات رہ جانا ایک کول بلایا
اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا عزیزان محتشم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج نوشی بیان کر رہے سا، چونکہ جمعہ المبارک دا مخصوص وقت ہوندا ہے، وہ دا لحاظ رکھنا پوندا ہے۔ پچھلے جمعے تے بھی 15 منٹ اسی اتے چلے گئے، لیکن گل مکمل نہ ہو سکی، اس واسطے آج انشاءاللہ اسی جتھے بھی ہوئی بس ساری زندگی بھی گزر جاوے میرے نبی دی شانہ تے نہیں نہ مکھڑیاں، تو جتنا ہو سکیا انشاءاللہ بیان کریں گے اور پھر اگے لے کے چلیں گے اگلے جمعے تے اور موضوعات نو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بات کر رہا سا پچھلے جمعہ المبارک تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے تے سیر، لیکن کتنی خصوصیت دی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو خصوصیت دے نال اپنے پاک کلام قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر اتنی اہمیت دے حامل ہے، تو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جیسا کہ خلاصتاً میں عرض کرتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا سفر جو کہ تقریباً 27 سال تے محیط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر معراج جو ہے یہ سفر 27 سال تے محیط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ دی قدرت ہے، اور اس قدرت نو محبت برے انداز ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے اگے گل ہی مکا چھڑی، انہوں نے کہا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کائنات نو روک دیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معراج شریف ہویا، معراج شریف دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر مسجد حرام تو شروع ہویا براق تے، سرکار علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے آئے، اور ان لفظاں دے نالی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس نو آزادی عطا فرمائے۔ مسلمانہ دا قبلہ اول بھی ہے اور سرزمین انبیاء بھی اس نو آکھا جاندہ ہے، اتھے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام دے مزارات اور اللہ دے نبیان دا اتھے تشریف لے ہونا اور اس دا قبلہ ہونا، یہ مسلمانہ واسطے بڑی اس چیز دی اہمیت ہے، اور چونکہ اللہ دا پاک گھر ہے تو عزیزان گرامی قدر دعا کیتا کرو ہر دعا دے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس ارض مقدس ارض فلسطین نو آزادی عطا فرمائے، اور بیت المقدس تے جو یہودی جو قابض نے اللہ تعالیٰ انہاں تو جو ہے اس قبضے نو مسلمانہ دے حق کچھ فرمائے، اور شام اور جو ہے باقی ایسے بڑے بڑے علاقہ جات نے جتھے مسلمان اس وقت بہت پریشانی دے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دعا کیتا کرو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان دی مدد اور خیر فرمائے۔ امت مسلمہ واسطے دعا اپنی ہر دعا دے اندر شامل کر لو، جو کسی دوسرے دی خیر خائی کردہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی بھی خیر خائی فرماندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحمت فرماندہ ہے، اس بندے دی اپنی خیر خائی ہو جاندی ہے جڑا دوسرے بندے واسطے خیر خائی دی دعا کردہ رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف لے آئے، بیت المقدس جڑا ہے نا بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ راہب جڑے نے جڑے جیسا کہ آج کل ساڑھی مساجد دے متولی ہوندے نے، مسجد اقصی دے جڑے متولی نا وہ لکھ دے نے، وہ دس دے نے، اور روایات مل دیا نے کہ ہر رات
دروازے بند کیتے جاندے سن، لیکن جدو حضور نو معراج ہوئی ہے نا، وہ لکھ دینے 27 رجب بھائی تے اساں بہوں ٹل لایا وڈا بوا بند نہ ہوئے، وڈا دروازہ بند ہے، انہاں کہ اساں سارا ٹل لا چھڑیا، مڑ چکے رات آئی، اچھا کہ چلو ان سویرے مستری بلاواں دے، اندنے جس لئے سویر ہوئی تے اساں ہاتھ لایا تے بوا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا سانو جدو حضور دے سفر معراج دا پتہ چلیا، پھر علم ہویا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں سی ہو رہا، کیونکہ آج کل نبیاں ہونا ہے تے کل نبیاں دے امام نے ہونا ہے۔ عزیزان محتشم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں دے نال مصافحہ فرمایا، ملاقات فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات حضرت جبرائیل امین نے صفحہ درست کروائیاں، اور سارے نبی میرے حضور دے مقتدی بنے، اور تیرے تے میرے نبی انہاں سارے نبیاں دی امامت فرمائی ہے۔ کیا مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو کل انبیاء سے بھی امامت دا منصب عطا فرمایا ہے، امامت کروائی۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 2 پیالے، ایک روایت دے اندر ہوندہ 3 پیالے پیش کیتے گئے، ایک شراب سی، شراب طہورہ، اور ایک دے اندر دودھ سی اور ایک دے اندر شہد سی۔ میرے حضور نے دودھ نو پسند فرمایا، پھر جبرائیل امین نے دسیا یا رسول اللہ تساں اپنی فطرت نو پسند فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت چیدہ نقات ہے نے، ان میں دسیا کہ سارے بیان کر دیں، وقت ہی بڑا تھوڑا بچ ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آسمانہ دی طرف سفر شروع ہویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو پہلے آسمان تے گئے، جبرائیل امین نال نے، کون؟ جبرائیل، تو اڈے نال کون نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگو آواز آئی، کیا حضور نو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا حضور نو بلایا گیا؟ جبرائیل امین جواب فرمایا، ہاں بلایا گیا۔ اگو جواب آئی، اہلم و سہلم مرحبا، دروازہ کھلیا، ان مطلب خوش آمدید ہے، جی آیا نو مرحبا، جی آیا نو مرحبا، دروازہ کھلیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا، حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ تے ٹیک لگا کے بیٹھیں، آپ اس طرف دیکھ دیں تو سفید رنگ دے روحاں، اور آپ انہاں دیکھ کے مسکران دیں اور خوش ہوں دیں۔ پھر اس طرف دیکھ دیں تو آپ نے کالے رنگ دیا روحاں، اور آپ غمزدہ ہوں دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس نے ملاقات ہوئی، حضور نے سوال فرمایا، آپ ادھرو دیکھ دے ہو تو اے سفید روحاں نے، اور انہاں دیکھ کے تسی مسکران دے ہو، اور اے سیاہ رنگ دیا اور تسی انہاں ویک کے غمزدہ ہوں دے ہو۔ فرمایا اے جہنمی نے تے انہاں لو ویک کے میں غمزدہ ہوں، ظاہری بات ہے اولاد ہی ہوں دیئے، تو میں غمزدہ ہوں، اور جس لئے میں انہاں جنتیاں وینا، انہاں ویک کے میرا غم بھول جاندہ ہے اور میں خوش ہو جاندہ ہوں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اس کا ترجمہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نشانیاں بھی کھانیاں نے، تو یہ نشانیاں نے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو ایک چیزاں دکھا رہے ہیں۔ یہ سیر سی سرکار علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں مختلف جگہ تھے۔ اچھا پھر اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دوسرے آسمان دی طرف،
دوسرے آسمان تے بھی انبیاء دے نال ملاقاتاں، تیسرا آسمان، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں۔ اچھا نبیاں دے نال ملاقات بیت المقدس وچ بھی ہوئی ہے، لیکن اے جڑی ملاقات ہر آسمان تے ہو رہی ہے نا، اے جڑی ملاقات ہر آسمان تے ہو رہی ہے، ایک خصوصیت دے نال ہو رہی ہے، چیدہ چیدہ۔ اور جتنے نال آسمانہ تے ملاقات ہوئی نے او جلیل القدر اور جنہ سے سارے جانے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یعنی یہ خصوصیت نال ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا حضور نا مسجد حرام تو مسجد اقصی جا رہے ہیں تے رستے دے اندر دیکھیا ایک مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوافل ادا فرما رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی دے اندر پہنچتے ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے پہنچے نا، اور اگر ایتھے ایک شعبے دا ازالہ کریں تو اس میں قبول کرے آجے، نبیان دے بارے ایک عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ او بس تسی سمجھ گئے ہو گے اللہ دے نبی اللہ دی عطا دے نال، اللہ دے نبی اللہ دی۔ اچھا ایک مسئلہ یاد رکھو، جو بھی کسی دے اندر کمال ہے نا سب اللہ تعالیٰ دا عطا کردہ ہے۔ اے مسئلہ ذاتی طور تے کوئی کسی نفع نقصان دا مالک ہے سوائے اللہ دے، اللہ تو علاوہ کوئی ذاتی طور تے مدد کر سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی اپنا ذاتی طور تے کسی قسم دی کوئی طاقت رکھدا نہیں۔ اے فضیلت مقام، اے عظمتاں نبیان ملین، ولیان ملین، فرشتیان ملین، جس نو ملیے سب نو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال عطا فرمائی ہے۔ اے مسئلہ ذہن وچ رکھنا ہے، اس مسئلے تے آکے بہت بڑے اشکال دور ہوندے، بہت بڑے شکوک و شبہات دور ہوندے اور بہت بڑی جہالت دا خاتمہ ہوندہ ہے۔ اے کچھ بندیاں نو یہ بھی ہوندہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام، کوئی اگلے دن میں ایک نعت خان سنتے ایسا ایک محفل دے اندے شیر دا مقصد اندہ مطلب ہے نکل رہا سی با اللہ نے اپنے نور دے دو حصے چکیتے تے او دوجے حصے چو حضور اے عقیدہ رکھنا کفر ہے، اے عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ نے اللہ دی ذات جس صورت چویے اسی اس صورت دا اپنے دماغ دے اندر ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرض کرو میں آکھاں بھئی اے نور جل رہے ہیں، اے روشنی ہے اور اے سفید رنگ دا ہے، اے میرے ذہن وچ ادراک ہویا ہے نا، اور میں اس ادراک دا اظہار زبان نال کیتا ہے نا جی، اللہ دی ذات ادراک تمہیں پاک ہے یار، بڑے کمزور اونچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ دی ذات ادراک تو یعنی بندے دے ذہن دے اندر کوئی صورت، کوئی مثل، کوئی چیز اللہ دی ذات دے بارے اس دا ادراک بھی ممکن نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنی شان دے لائق پتہ نہیں ہو کیسی شان ہے، اے شان قیامت والے دیاڑے تو بعد اللہ دے فضل نال جس لے جنت ٹر گئے، اس لے جس لے باری تعالیٰ دا او دی شان دے لائق دیدار کیتا، او دو پتہ چلے دا اللہ دی صورت کیسی ہے۔ یہ چیزیں نجرت نبی اتھے بھی موجود نے، حضور اتھے پہنچیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچ گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقتدی، اور سوچو مقتدی ہر تھاں تے آ گیا، مقتدی ہر تھاں تے آ گیا، اور سوچ بے لیا پھر اس امام دا کی مقام ہوئے گا۔ انہا مقتدیاں دے وچ ایک مقتدی نے حضرت آدم علیہ السلام،
السلام دا جو علم ہے نا، یہ خصوصیت ہے جس خصوصیت دی بنا تے اللہ کریم نے فرشتیاں تے افضلیت بشر نو عطا فرمائی ہے۔ فرشتے نوری مخلوق، اے بشر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشر نو فضیلت عطا فرمائی کس بنا تے؟ علم۔ کس بنا تے؟ اتھو ایک اور مسئلہ بھی ذہن وچ بھا کے لے جاؤ، جڑے سنگی آئے بیٹھے ہو تھوڑے واسطے اج حضرت امام حسین پاک دی ولادت دا دن ہے، اس ولادت دی خوشی وچ منہ مٹھا کرو، اے مسئلہ میرے کو ذہن وچ لے جاؤ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جیڑا ملنگ پیر فقیر مختلف نان ہیں، شعب دے بازاں دے مختلف، میں اصلیاں دی گل نہیں کر رہا، نقالوں سے ہوشیار رہیں، میں اے سمجھا رہا۔ جیڑا شعب دے باز آکھے علم آلیاں دی لینی دی ہو رہے، ساڈا علم آلیاں نال نہیں، ساڈی لین ہو رہے، سمجھ جا آدم علیہ السلام آلے فیض آلا نہیں۔ یار تسی بڑے کمزور ہو۔ ایک تو کسے بندے دا دل کر دینا میں شاہران دی بیعت ہوں، تو یار اس بندے دا یہ دل کیتا ہے میں شاہران دی بیعت ہوں، ان دے دل چے گل کیوں نہیں گئی بھئی یار شاہران ویختے لما انہاں نبی دا دین ہوندہ بھی ہے یا کوئی نہ؟ مرید نبی دے دین واسطے ہونا سو، اللہ اور اس دے رسول دی محبت واسطے ہونا سو، یہ صرف شاہ دی گڈی ویک کے، شاہ دی پگڑی ویک کے، شاہ دے کپڑے ویک کے ہونا سو، یہ شاہ دی بلے بلے ویک کے ہونا سو۔ اوہ اللہ دے بندے آؤ، اے چیزاں نہ ویکھیا کرو با گڈی کی ہو جائی سو، اے نہ ویکھیا کرو با اگے مرید کنے سے، اے نہ ویکھیا کرو بھئی دستار جبات مکان والے، اللہ دے بندے آؤ اے ویکھیا کرو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال تعلق کتنا مضبوط ہے۔ سمجھ آئی ساتھیانوں کہ نہیں ہے؟ جی نہیں جی ساڑھا علم آلیاں نال واسطہ ہی کوئی نہیں، میں خواہد دس دا پہ ہے کوئی نہیں سمجھ کئی پہ اکثر دے اے جی بڑا پہنچے یا فقیر ہے، میں خواہد کی ہویا سے 10 سالہ تو اے سجے وال نہیں کھول لے، میں کہا یہ ڈا گندہ وہ ڈا گندہ ہے 10 سالہ دے جے وال نہیں کھول لے۔ اللہ کی اندہ بلا ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ فرماندہ ہے جیڑے توبہ کرنا میں انہاں نال بھی پیار کرنا، جیڑے صاف ستھرے رہن میں انہاں نال بھی پیار کرنا۔ اللہ اندہ مائندے بندیاں نال پیار کرنا، اے بھائی کی ہو جا ملنگی ہے جی جڑے ناندے ہی نہیں۔ اسی ایک تھا تھے گئے ایک جیڑی گل بھی میں دن سنانا ہوں پریکٹیکلی ہوں دیئے، میں اڑدی اڑندی نہیں دن سنائیں دا۔ ایک بندہ پہ میں دسے جی ہو جڑا فلانا فقیر ہے نا، اس دے نیڑے پانی دی چھٹ بھی نہیں ہے، اننے سالیاں دی گئی 8 کے 10 سال پہ 10 دا آیا۔ میں کہا کیوں جڑے اے اپنے نفس نہ لڑائی پہ کردہ ہے۔ میں کہا اللہ دے بندے آؤ جیڑا نبی دے دین تو ہٹ کے اپنے نفس نہ لڑائی کرے، او لڑائی نہیں، او کڑما کو پتہ نہیں کسے پتہ نہیں کیڑا کو ذہنی مریض میں لگتا ہے، ذہنی مریض لگتا ہے جلیا جی اے نالی نفس دی لڑائی ہوں دی نا تے اللہ دے نبی مڑ کم از کم کدائی نہ کدائی تے اپنے مریدان و اپنے صحابہ اپنے غلامہ نے گل سمجھائیں دے نا۔ میرے نبی نے طہارت نو پسند فرمایا، اور جڑا اسلام ہے نا، اسلام مذہب اسلام
اے طہارت یعنی پاکیزگی نو پسند کرتا ہے، اور فطرتی طور تے بھی بندہ صفائی نو پسند کرتا ہے. تے جڑے بابے کو لگے آوے ہی وہ کہنے جی یہ پہنچے ہے، میں کہا جی یہ پہنچے ہے، جہالت ہے پہنچے ہے پر پہنچے ہے کڑما او دیکھ دی سدھے رال لی جہالت ہے پہنچے ہے. کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اچھا یار گل لگا لگ گئی. انہاں مقتدی جڑے اقتداء دے اندر کھڑے نے، انہاں اقتداء دے اندر کھڑے ہیں دے وچ ایک ہستی دا نام ہے آدم. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جڑیاں مختلف زبانہ نہیں بولیاں جاندیاں، صرف انسانہ دیاں زبانہ بندیاں دی گنتی اچھ نہیں ہوندیاں. کوئی بولدا ہے دریاؤں اُرا آ جاویے تے ہور بول لیے دریاؤں پر آ لگ جاویے تے، یعنی پنجابی اچھ بھی کنیاں بولیاں نے. یہ ساریاں بولیاں رلائیے جانوراں دیاں ادلیاں سب بولیاں رلائیے نا 40,000 بولی زبان جو ہے نا انہاں دا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے عطا فرمایا. اللہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ فرماندہ میں آدم نے علم سکھایا، معلم، اور ہم نے سکھایا آدم علیہ السلام کو کی اسماء کلہا، کل کائنات جتنی چیزاں سننا انہاں دے نا سکھا چھے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں نے پوچھا دسو اللہ سنیا سی تے وہی جاننے ہیں جڑا تو سن دسیا ہے، اس تو زیادہ سی جان دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام اے آدم ان تسی دسو. حضرت آدم علیہ السلام دسے. اللہ نے فرمایا میں آکھیا نہیں سی جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان دے، کرو سجدہ. یہ جڑے مقتدین ہیں نا انہاں مقتدیاں دے اندر ایک مقتدی ہوئے جدی نسل چو اللہ نے 70,000 ایک روایت 40,000 نبی پیدا فرمائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دا لقب جد الانبیاء ہے وہ بھی موجود نے. انہاں پچھے کھڑے مقتدیاں دے اندر نا ایک مقتدی او بھی ہے جڑا صرف رخ تو پردہ ہٹائے نا تو تکن آلے نو 40 گھڑے نہ بھوک لگ دیئے نہ پیاس لگ دیئے. ہائے ہائے عزیزان گرامی قدر، انج سمجھاما وقت تھوڑا بات طویل ہے، انہوں سمیٹ کے لیا ماتے انج سمجھ اقصا دے وچی آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے اقصا دے وچی آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے سب نبیوں بولو بولو سب نبیوں
سب نبیاں وی اے ہا کیا تیرے جیا کوئی نہیں سب نبیاں وی اے ہا کیا تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا من موڑا سمجھ دے جنہوں تکیاں دل اگلے دا نوکر بن جائے من موڑا سمجھ دے ہو جنہوں تکیے نا تو ان دی صورت ویک کے او دی او بولو اے او دی صورت ویک کے او دی صورت ویک کے جس لئے بندہ اپنے آپ تے قابو نہ رکھ سکے من موڑے نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواہ من موڑیا من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواہ عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا تیرے دیا کوئی نہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصدا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا تیرے جیا سوہنا نبی لبھات تاج ہوئے کوئی ایک بار جان نال بولو سبحان اللہ یار ایڈی کمزور بولی جی اور اچھی بولو سبحان اللہ سو جملے تے غور نہیں کیتا تیرے جیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دے تیرے جیا سونا نبی بھئی لبھات
جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی اے رضا اللہ حضرت امام احمد رضا کی فرماندن اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب یار بولو نا اے رضا اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہوئے کوئی سانوت ہے اعلان پتا سانوت ہے اعلان پتا سانوت ہے اعلان پتا بھئی تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر اللہ